وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ریاض میں ون واٹر سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ دنیا کو مستقبل میں پانی کی قلت سے بچانے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا تجویز کیا۔ ترقی پذیر ممالک کی ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات پر بھی روشنی ڈالی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ پاک سعودیہ تعلقات کے مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ بحران پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کا ون واٹر سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا، پاکستان کے لیے یہ چیلنجز نئے نہیں، 2022 کے سیلاب کے بعد اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانس کے صدر میکرون سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ون واٹر سمٹ کی کامیاب مشترکہ میزبانی پر صدر میکرون کو مبارکباد۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہونہار طلبہ اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب کا کوئی بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہ سکے گا، یہ روشن مستقبل کا آغاز ہے۔ اس پروگرام کے تحت 60% ہونہار طلبہ کو اسکالرشپ میرٹ پر دی گئی۔ حکومت کا فرض ہے آپ کے مستقبل کے لیے کام کرے، دن رات بچوں کے مستقبل کا سوچتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور روس کے درمیان نویں بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس۔ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت و معاشی تعاون، صنعتی شعبے سمیت دونوں ممالک کے درمیان انسولین کی تیاری کے حوالے سے معاہدے طے پا گئے۔ نیو ٹیک اور روسی یونیورسٹی کے درمیان تعاون کے لیے MOU پر دستخط۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری نے پاکستان اور روس کے دوستانہ تعلقات کو اہمیت کا حامل قرار دے دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ عراق۔ عراقی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کا کہنا ہے، عراقی قیادت نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو عراقی مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر دوبارہ قطر میں پاکستان کے سفیر نامزد۔ ریٹائرڈ جنرل کو ابتدائی طور پر اگست میں متحدہ عرب امارات میں سفیر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہیں ام ترمزی کی جگہ مقرر کیا گیا۔ ام ترمزی کو برسلز میں تعینات کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا مطالبہ کر دیا۔ 2 ریاستی حل کے قیام کے لیے جون میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان۔ جنرل اسمبلی نے 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن پارٹی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی آج ملاقات متوقع۔ ملاقات میں مدارس کے رجسٹریشن کے بل کے معاملے پر بات چیت کا امکان۔ بلاول بھٹو زرداری اس دوران مولانا فضل الرحمان کو مدارس کے رجسٹریشن پر بریفنگ دیں گے۔ مولانا نے مدارس رجسٹریشن بل پر پیش رفت نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق حکومت اور وفاقی دارالحکومت انتظامیہ پر برہم۔ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا، آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ میڈیا پر ہر جگہ کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے۔ عدالت نے کہا تھا، شہریوں، تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا؟ PTI سے بھی پوچھوں گا، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی؟ GHQ حملہ کیس، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت خارج۔ انسداد دہشت گردی، راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
اقبالی بیان ریکارڈ کروانے والے مجسٹریٹ جب تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے درخواست بریت منظور نہیں کی جا سکتی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کے دلائل۔ تھانہ کوثار میں 24 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میں پیش رفت۔ اسلام آباد پولیس نے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا-پور کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ 96 نامزد ملزمان میں شیخ وقاص اکرم، عمر ایوب، شیرزل المروت کا نام بھی شامل۔ عالیہ حمزہ، سماویہ طاہر، شعیب شاہین، علی بخاری بھی لسٹ میں شامل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا-پور نے ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کی نکالنے کی استدعا، موقف اختیار کیا، احتجاج کے لیے آئینی حق کو استعمال کیا۔ پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو پشاور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ اسد قیصر، شہریار آفریدی، شہرام ترکئی سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار کی سماعت۔ عدالت نے وفاقی اداروں سے مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجو کے خلاف 18 مقدمات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تفصیلات عدالت میں جمع۔ پی ٹی آئی رہنما کی ہر مقدمے میں 10-10 ہزار روپے متسلکوں کے عوض حفاظتی ضمانت منظور۔ عدالت کی سلمان اکرم راجو کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق صدر عارف علوی کی 3 مقدمات میں 20 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا سابق صدر کو 50,000 روپے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ کیس کی مزید سماعت کے لیے معاملہ آئینی بینچ کو بھیجا جا رہا ہے۔ مقدمات کی تفصیلات سمیت دیگر معاملات آئینی بینچ دیکھے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بعد سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے بھی جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ شبلی فراز نے 32 FIRs میں نامزدگی اور عدالتی پیشیوں کے باعث جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو ارسال۔ سینٹ سے رکن جوڈیشل کمیشن کی نامزدگی کا فیصلہ کل ہوگا۔ سینیٹر علی ظفر کا نام جوڈیشل کمیشن کے لیے تجویز۔ اعتراض سے روکنے کا کسی کو حق نہیں، آئین میں یہ حق دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما اسد قیصر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، بولے کہ 26 نومبر کو ظلم ہوا، آئین ہر شہری کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے۔ وفاقی حکومت نے شہریوں پر گولیاں چلائیں اور شیلنگ بھی کی، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا، قید رہنما اور کارکنوں کی رہائی پہلی ترجیح ہے۔ ملک کے روشن مستقبل کے لیے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا، اندازہ نہیں تھا ہمارا استقبال گولیوں سے ہوگا، ہمارے 12 افراد شہید ہوئے، حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں، شہریوں کے خلاف کارروائی سے ملک کی بدنامی ہوئی، ایسے حالات میں کون ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ رہنما تحریک انصاف شبلی فراز کا ملک کی بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ برا رویہ رکھنے کا شکوہ۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چیئرمین بیرسٹر گوہر کے نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ بیرسٹر گوہر کی علی امین گنڈا-پور پر لگے الزامات کی تردید، کہا کہ علی امین گنڈا-پور صوبے کے وسائل استعمال نہیں کرتے، یہ الزام بے بنیاد ہے، آئندہ اجلاس کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سوال اٹھا دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، تحریک انصاف کی تاریخ ہے، ان کا احتجاج یا ریلی پرامن نہیں ہوتی، اہم موقع پر احتجاج کی کال سے اس جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے، قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔
ڈیپ فیک ویڈیوز کو خواتین کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان ڈیپ فیک ویڈیو سے متعلق آگاہی کم رکھتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا کہ نازیبہ ویڈیوز کے ذریعے خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہر پیشی پر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میری ویڈیوز فیک ہیں۔ سائبر کرائم یونٹ کی صلاحیت میں اضافہ عصر حاضر کی اشد ضرورت ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی، ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک بار پھر خوشخبری سنا دی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے، معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے، حکومت نجی شعبے کو پالیسی فریم ورک دے گی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کو جیل سے باہر نکلتا نہیں دیکھ رہا، نئے سال بھی جیل میں رہیں گے۔ خوابوں کے بادشاہ منظور وسان نے بڑی پیش گوئی کر دی، بانی پاکستان تحریک انصاف کو خاموش رہنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ پاکستان تحریک انصاف دھرنوں سے گریز کرے اور پارٹی مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزراء اور سیکریٹریز اپنے محکمے کے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں، غیر ملکی فنڈز پروجیکٹس کے لیے محکمے متحرک ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے اہم منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے پاکستان تحریک انصاف پر تگڑے وار، کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے پاکستان اداروں اور جماعتوں کو متنازع بیان کی کوشش کی، ان کی تمام سازش ناکام ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف قیادت کا ہدف ملک میں انارکی پھیلانا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی پنجاب نے صوبے میں اسکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسکول صبح 8:15 سے پہلے کھولنے پر پابندی عائد نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کا کہنا ہے، خلاف ورزی پر اسکولوں کے خلاف قانونی کارروائی، جرمانے اور سزا کا اطلاق بھی ہوگا۔ اقدامات ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی۔ ترجمان وفاقی وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں میں حج درخواستوں کے داخلے میں مشکلات کے باعث حج درخواستوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں 10 دسمبر تک نامزد بینکوں میں جمع کروائی جا سکیں گی۔ ننکانہ صاحب میں ٹریفک حادثہ، ایک خاتون جاں بحق، 6 خواتین سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے۔ کوسٹر مسافروں کو ملتان سے سیالکوٹ لے کر جا رہی تھی۔ موٹر وے M3 ریسٹ ایریا کے قریب کوسٹر مسجد سے ٹکرا گئی۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ خاتون کی لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے صدر کی جانب سے ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کو کالعدم قرار دے دیا۔ 300 میں سے 190 ارکان اسمبلی نے ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کے خلاف ووٹ دیا۔ پارلیمنٹ نے اکثریت رائے سے مارشل لاء مخالف قرارداد منظور کر لی۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک سے مارشل لاء ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بلائنڈ ٹیم کو 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ جیتنا اعزاز ہے۔ اللہ کا شکر ہے کرکٹ کے میدان سے خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم سے ملاقات، کہا بلائنڈ ٹیم کے ساتھ تعاون کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی گئی۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل کی ٹیسٹ رینکنگ میں تنزلی۔ بابر اعظم 19ویں نمبر، بالر شاہین شاہ آفریدی 15ویں سے 16ویں نمبر اور سعود شکیل 1 درجہ تنزلی کے بعد 9ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے ہیرو اسپنر نعمان علی 2 درجے تنزلی کے بعد ٹاپ 10 رینکنگ سے باہر ہو گئے۔
दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, वनडे और T20 टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक इस दौरे में कौमी टीम 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। फखर जमान को किसी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में शामिल। दो रिवायती हरीफ आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। जूनियर एशिया कप हॉकी का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। भारत मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया।